اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ سورہ مطففین ہے جو 1 رکوع اور 36 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے ویل للمطففین، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ پس اسی اخلاقی برائی کی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ مطففین ہے۔ سورت کی ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، یعنی اپنا حق تو پورا لیتے ہیں، دوسروں سے جب لیتے ہیں تو پورا حاصل کرتے ہیں، لیکن جب دوسروں کے ہاتھ مال بیچتے ہیں تو کم ناپتے ہیں یا کم تولتے ہیں، تولتے وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں اور ایک طرف کسی ترکیب سے ترازو جھکا دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہاں پر تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر جزائے عمل اور محاسبے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ کسی کا نقصان کرنا، کسی کا حق دبانا حرام ہے۔ اپنا حق پورا حاصل کر لینا اور جب دوسروں کی باری آئے تو ڈنڈی مار جانا، یہ قطعی حرام ہے، اور ایسی کمائی حرام کی کمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بازار تشریف لے گئے اور تاجروں سے خطاب فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہیں 2 چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں تباہ ہو گئی۔ ان میں ایکا اور مدین والوں کا حال اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ قوم شعیب جنہیں کہا جاتا ہے، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا تھا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ناپ تول کو پورا کرو، لوگوں کو ان کا حق پورا ادا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ ماقبل قومیں جو ہلاک ہوئی، عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئی، ان کی وجہ کیا تھی؟ المکیال والمیزان، وہ ناپ تول ہے۔ جب ان لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی اور لوگوں کے حق پورے ادا نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے قوم شعیب جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی، بیک وقت اللہ نے ان پر 3 عذابات نازل کیے۔ اس لیے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور لوگوں کے حقوق پورے ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دیکھو کسی کا حق مت ضائع کرو، کسی کا مال دھوکے سے ہضم کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا حرام ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنی تجارت امانت اور صداقت کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر اور امانت دار تاجر، یعنی تجارت میں یہ 2 وصف بڑے اہم ہے۔ جو امانت اور صداقت کے ساتھ تجارت کرتا ہو، ایسا تاجر قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ لوگ اتنے اونچے درجے پر ہوں گے۔ تجارت کا پیشہ ایک عظیم پیشہ ہے۔ اکثر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ذریعہ معاش کے لیے تجارت کرتے تھے۔ گویا فی نفسی ہی تجارت ایک عظیم پیشہ ہے، لیکن اس میں خرابی تب آتی ہے کہ عام تاجرانہ ذہنیت یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں،
اسی وجہ سے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ اس بری ذہنیت کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اپنی کمائی سے خرچ کرتے رہتے ہیں، غربا اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں اور بڑی حد تک ناجائز اور ناپ تول میں کمی سے بچتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کئی قسم کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا پورا لینا اور پورا دینا احسن عمل ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، فجار اور ابرار۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین کے لفظی معنی قید خانے کے آتے ہیں، یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہیں پر ان کا نامہ اعمال بھی موجود رہتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جٹلانے والوں کی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جٹلایا کرتے تھے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ نے ابرار کا ذکر کیا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ علیین کے لفظی معنی بالا خانوں کے ہے، یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مؤمنوں کی روحیں مرنے کے بعد بھیجی جاتی ہے اور وہیں پر ان کا اعمال نامہ بھی رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ مؤمنوں کا اعمال نامہ چونکہ نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے مقرب فرشتے اس کے اعزاز و اکرام کے طور پر اسے دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیز میں حرص کرنا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی۔ عینا یشرب بها المقربون، یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پیتے ہوں گے۔ تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، اس کا پانی جب اس شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے اور لطف میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ گویا اس صورت مبارکہ میں تاجروں کی ذہنیت کے پیش نظر قیامت کا ذکر کیا گیا، ابرار اور فجار کے انجام کا ذکر کیا گیا، اور آئندہ کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں اس کا ذکر کرنے کے بعد آخری آیات میں اللہ تعالی نے کفار اور مشرکین کے اس برے سلوک کا ذکر کیا جو وہ اہل ایمان سے روا رکھتے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کے پاس لوٹ کر جاتے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے تھے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کے کفار کا حال ہے، اور موجودہ دور کے اندر جدید تعلیم یافتہ کہلانے والا طبقہ جو دین سے دور ہے، اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتا ہے، وہ بھی علماء اور صلحاء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ،
آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جو کوئی کسی پر ہنستا ہے تو اس پر ہنسا جاتا ہے، قیامت کے دن مؤمن کافر پر ہنسیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔